السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے، آپ لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ انسان تھوڑی محنت کرتا ہے نا تو اللہ اس کا بہت زیادہ اجر پھر بھی اس کو عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ اللہ ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ اللہ ہے اور یہ اجر اللہ ہی عطا کرتا ہے، کوئی بندہ تو کسی کو کبھی دے چیز پوری۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا، وہ جن لوگوں نے دوبارہ مجھے میسج کیے ہیں کہ اولاد نہیں ہے اس کے لیے ذرا اچھی طرح سمجھا دیں، بچے نہیں ہیں تو بڑی پریشانی ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اولاد دے، نیک صالح دے، فرما بردار دے، کامیاب کامران اولاد دے، جو کامیاب کامران ہو، نیک ہو، سیدھے رستے پہ چلنے والی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، سرور پیرنٹس کے لیے بن کے رہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کو تو یہی شوق ہوگا نا۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گی بالکل چھوٹی ایک ویلاگ، تاکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں نا، آرام سے آپ جلدی سن بھی لیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور میں بھی ذرا جلدی جلدی آپ کو بتا سکوں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا بخت اور وقت ایک ساتھ کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ جب وقت ہوتا ہے تو بخت کام نہیں کرتا، اور جب وقت ہوتا ہے تو وقت نہیں ملتا، جب وقت ہوتا ہے تو بخت نہیں ہوتا۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا بخت اور وقت ایک ساتھ ملا کے عطا کر دے، تاکہ ہمارے سارے ہی سب کے کام سیدھے، اچھے، آسان اور مبارک اور خیر و برکت سے بھرے ہوئے ہو جائیں۔ اور میرے اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اللہ میرا تو بہت بہت بڑا ہے، اور سننے والا اور جاننے والا اور عطا کرنے والا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے بچے نہیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ پڑھا کریں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مجھے میری بیوی اور بچوں سے، میری آنکھوں کو، میرے دل کو ٹھنڈک دینا۔ ازواجنا و ذریاتنا، اولاد اور بیوی، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی یعنی زوج۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور متقین کا امام بنانا یعنی سیدھے صراط مستقیم پہ چلنے والا۔ کوئی بھی تو نہیں کہتا کہ اس کی اولاد اس کے لیے امتحان بن جائے، نعوذ باللہ۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، فرما بردار ہوں، اور اللہ تو سننے والا ہے، سنے گا۔ اور پھر آپ پڑھا کریں ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف پڑھا اور 313 دفعہ آپ یہ پڑھا کریں ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ بے شک بہترین وارث اللہ تو ہی ہے، لیکن ہمیں بھی وارث عطا کر۔ پیغمبروں نے یہ مانگی ہے دعا۔ اور دوسری جو ہے حضرت ذکریہ والی دعا، ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین، ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں حکم عطا کر، یعنی کہ خوشخبری دے بچے کی جو صالحین کا امام، بالصالحین، صالحین میں سے ہو، وہ اولاد دے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یا مبدیو، 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں اور منت مانیں کہ اے رب العزت ہم تیرا پیارا نام یا مبدیو 1.25 دفعہ پڑھیں گے تو ہمیں زندگی سے تندرستی والی اولاد عطا کر۔ اور یا مبدیو سے 99.9% بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت گورا چٹا، چونکہ اللہ کے نام سے پیدا ہوتا ہے نا، روزانہ پڑھنے سے تو افیکٹ تو ہوگا ماں باپ کے اوپر اس کا۔ تو آپ نے جو پڑھنا ہے نا یا مبدیو، اتنا آپ روز لکھ لیا کریں۔ میں نہیں کہتی کہ 10 دن میں سوالات پورا کرنا ہے، 15 دن میں کرنا، نہیں، آپ کو جتنا بھی ٹائم لگے سکون سے پڑھیں، لیکن یا مبدیو، یا مبدیو، یا مبدیو، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، یعنی اے خدا جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، مجھے اولاد دے۔ مقصد تو یہی ہے نا۔
تو آپ نے جتنا پڑھنا ہے 1000 2000 5000 2500 2300 آپ نے وہ لکھ لینا ہے اپنی ڈائری پہ، اس تاریخ کو شروع کیا ہے اور آج اتنا پڑھا، جو اگلے دن پڑھنا ہے پھر لکھ لینا ہے۔ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرانا چاہے، فرض کرو میاں کسی کا ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جو میاں گنتی صحیح رکھے اور جو میاں دھیان سے پڑھنے والا ذمہ دار ہو، یہ نہیں کہ یمدی ہو یمدی ہو یمدی ہو یمدی ہو، ایک پڑھے اور 7 دانے پھینک دے، ایسا میاں نہ ہو، یہ بھی دھیان رکھنا۔ یا ایسی کوئی ماں بہن نہ ہو، تو کوئی آپ کی ماں ہے، بہن ہے، ساس ہے، نند ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہے کرے، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ خود پڑھیں اپنے دل سے۔ اور امید ہے کہ جن کو میں نے پڑھنے کے لیے دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو 5-10 ہزار کے درمیان، کسی کو 20-25 ہزار کے درمیان خوشخبری عطا کر دی۔ جن کو ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا تھا ان کو بھی اللہ بڑا مہربان ہے، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا قادر یا کریم، وہ قادر و کریم ہے اور وہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یا مبدی ہو یا باری ہو یا مصور ہو، باقی والا جو پورشن رہ گیا ہے نا بقایا، اس کو یا مبدی ہو یا باری ہو یا مصور ہو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مبدی ہو، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، یا باری ہو، اے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنانے والے، ٹانگیں، ہاتھ، پیر، ناک، منہ درست حالت میں بنانا، یا مصور ہو، اور تصویر کشی کرنے والے، خوبصورت سا بنانا۔ تو آپ نے پھر یہ ساتھ جوڑ لینا ہے، کرنا وہی 1.25 ہی پورا ہے ٹوٹل، پہلے دن سے اینڈ والے دن تک۔ اللہ تعالیٰ آپ بدگمانی چھوڑ دیں، وہم کرنا چھوڑ دیں، نا امیدی چھوڑ دیں۔ کام نے تبھی ہونا ہے جب آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیں گے، یہ یاد رکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا قادر یا کریم، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا قادر یا کریم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا ذا الجلال والاکرام۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ کچھ بھی اللہ کی تعریف کو آپ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں دیر سویرے آپ نوک کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، تو وہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اسی طرح جن بچیوں کے رشتوں کا کہہ رہے ہیں، کل پھر بھی انہوں نے کہا ہے جی آپ پھر بھی ہمیں نمبر بھی اپنا دیں، اور بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں تو ہیں، کیونکہ آج کل لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں۔ نمبر 2، لڑکیاں لڑکے خود ہی چوائس کر لیتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یا کہیں کام جاب کرتے کرتے، ماں باپ تک نوبت ہی نہیں آتی، تو وہ خود ہی شادیاں کر لیتے ہیں، تو بس پھر باقی جو نہیں کر پاتے تو وہ رہ جاتے ہیں بیچارے۔ یہ مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ سورہ رحمان کو کم از کم 3 دفعہ یا 7 دفعہ ڈیلی پڑھے جب تک رشتہ نہیں ہو جاتا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اس کی کثرت کریں۔ اور ایک انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کی آخری سے ایک پہلی آیت۔ میرے رب کی شان ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا ایک کام اولاد کا، دوسرا کام رشتوں کا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم قرض کے ہاتھوں تنگ ہیں، رزق بہت تنگ ہے، اس کے مسائل، تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ کفایت کر اپنے حلال سے، ان حرامک، حرام کو نکال کے، واغننی بفضلک، اور اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے اپنے سوا ہر کسی سے۔ یہ آپ زیادہ پڑھیں، کچھ دفعہ، چند دفعہ، 7 دفعہ، 21 دفعہ، 11 دفعہ آپ پورا پڑھ لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ یہ دعاؤں میں آپ کو مل جائے گا ہر جگہ، کیونکہ
لوگ پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پڑھتے تھے، خلفائے راشدین پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال گزر گئے پڑھتے تھے. تو کچھ دفعہ آپ یہ بھی پڑھا کریں، یہ استغفار کی کثرت کریں. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں نا سارے، غلطیوں کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو پھر فرشتے ہیں. ورنہ تو پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے معافی مانگی، حالانکہ ان کے نگران فرشتے تھے جو ان کے اوپر لگے ہوئے تھے. پھر بھی لہٰذا استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھ لیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی واتوب الیہ. یہ میں بھیج چکی ہوں آپ لوگوں کو فیس بک کے پیج پہ بھی، ذکر گروپ پہ بھی، اور جنہوں نے ذاتی طور پہ الگ سے مانگا تو ان لوگوں کو بھی. میرا خیال ہے میں بے حساب بھیج چکی ہوں یہ. تو آپ اس کو استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. ہر چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ زیادہ پڑھیں. سورہ جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر، اس کو 129 دفعہ پڑھنا چاہیے. لیکن جو اس میں یہ آیت ہے نا فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ اور قربانی کر اللہ کے رستے میں، یعنی اللہ کے رستے میں کچھ بانٹ اور نماز پڑھ. تو اصل بیچ میں جو زیادہ آیت ہے نا کام کی وہ یہ ہے تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. یہ تو دشمنوں کے لیے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اللہ نے وعدہ کیا نبی کریم کو کوثر عطا کرنے کا. تو بیچ میں والی یہ دعا ہے نا اس کی ذرا کچھ تسبیحاں پڑھ لیا کریں. جس طرح سورۃ والضحیٰ میں ہے نا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو خوش ہو جائے گا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. اس طرح سورہ رحمان میں آ جائیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ 33-34 آیت کو اگر آپ 33 دفعہ پڑھیں تو ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا. اس طرح ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ بہت پڑھیں. اور اس میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کو پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ اپنا سونا کھانا پینا ختم کر دیں، نہیں، انسانوں کی طرح جو انسان محنت کر سکتا ہے اتنا آپ کوشش کریں، محنت کریں اور پڑھیں، اور اللہ رب العزت پھل لگائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدینا الصراط المستقیم کچھ دفعہ پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدینا الصراط المستقیم. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ، آپ کی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے بھر دے گا. اللہ نے ہی بھرنی ہے نا، اور تو کسی نے بھرنی نہیں ہے. ہم تو اللہ سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو سن لے اور قبول فرما. اے اللہ میں نے جن جن کو دعائیں بتائی ہیں اور میں نے تجھ پہ بھروسہ کر کے ان کو آس لگائی ہے، ان کی آسیں ان کی امیدیں جلد از جلد بھر آئیں اور ان کو خوش کر دے. ہر ایک کی جھولی خوشیوں سے بھر دے کیونکہ تو ہی تو بھر سکتا ہے. آمین الہی ثم آمین. میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بس آپ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، وہ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں. عطا کرنا عطا کرنا عطا کرنا. اللہ نے کہا میری رحمت حاوی ہے ہر چیز پہ. یہ ہمیں مولوی بتاتے ہیں وہ آگ میں پھینک دے گا فلانا کرے گا، وہ اس کو پھینکے گا جو نہیں پھر قابو آتا. لیکن اللہ نے کہا ہے مجھ سے میری طرف لوٹ آؤ، میں انتظار کرتا ہوں تمہارے واپس آنے کا، جس طرح آپ اپنی گمی ہوئی چیز کا انتظار کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہے نا، آپ پڑھیں. جس طرح کہ آپ کا کوئی آپ جا رہے ہوں جنگل سے اور اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر آپ کا یا خچر کے کھانے پینے کا سامان ہو، زندگی کا جینے کا پہننے اوڑھنے کا سامان ہو، اور وہ اس جگہ جہاں پہ ریت بنجر درخت اجاڑ ہو وہاں گم جائے
اور آپ رو پٹ کے لیٹ جائیں کہ اب مرنا ہی ہے اور کیا ہے، اور آپ کی آنکھ کھلے تو اچانک وہ ہر چیز سمیت وہ گھوڑا یا خچر وہاں کھڑا ہو تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ اتنا اللہ کہتا ہے جب تم واپس میری طرف پلٹتے ہو تو اتنا میں خوش ہوتا ہوں جتنا تمہیں تمہاری گمی ہوئی یا نا امید ہو جاتے وہ کام جب ہوتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو۔ تو اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑا وعدہ ہمیں کون دے گا؟ اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھیں اور امید سے مانگیں، اور یہ کہنا چھوڑ دیں میری دعا نہیں سنی جا رہی، میرا قبول نہیں ہو رہا، میرا کام نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپس کی بات کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ جب امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ ہے اصلی بات۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے نسرین افتخار کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ لوگ کو پروگرام پسند آیا کرے، میں نے کبھی کہا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔